یعنی اللہ نے تمہارے لیے رات ایسی بنائی ہے کہ اس میں اندھیرا ہے، تم سکون حاصل کرتے ہو، اور دن کو ایسا بنایا کہ دن روشن ہوتا ہے، تم اس میں کام کر سکتے ہو۔ اب دیکھیے ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ کہتا ہے کہ جی یہ نظام خود سے بن گیا۔ اچھا اگر یہ نظام خود سے بن گیا تو ذرا اس میں غور کرو کہ خود سے بنتا ہوا نظام، خود سے بنا ہوا نظام، اس میں اتنا شعور کیسے آ گیا؟ صرف رات کے اوپر غور کر لیا جائے کہ رات انسانوں کے لیے باعث سکون ہے ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی، نفسیاتی اعتبار سے بھی، اور وقت کے اعتبار سے، کہ رات میں اللہ نے ایسا سکون، ایسی خاموشی پیدا کی ہوئی ہے، اور یعنی ایسی طمانینت ہوتی ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کی روح مطمئن ہوتی ہے، وہ اطمینان سے وہ سو سکتا ہے، اور جسمانی طور پر بھی اس کے لیے نیند آسان ہوتی ہے بنسبت دن کے۔ اب دیکھیں کہ رات اگر یہ خود سے بن گئی تو اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ یہ انسانی فزیالوجی کے لیے، انسان کی سائیکالوجی کے لیے، اور بطور وقت اس کے لیے اتنی مفید بن گئی کہ ان تینوں چیزوں میں ایک ربط پیدا ہوا۔ تینوں چیزوں میں ربط کیسے پیدا ہوا؟ یہ خود سے پیدا ہوا، آخر کسی نے اس کو پیدا کیا ہے نا۔ تو اس چھوٹی سی چیز پہ اگر غور کر لیا جائے تو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیزیں خود سے نہیں وجود میں آئیں، یہ خودکار نظام کے تحت نہیں آئیں، انہیں کسی اندھے نظام نے پیدا نہیں کیا، بلکہ انہیں ایک خالق اور مالک نے پیدا کیا ہے، اور خاص ربط اس میں رکھا ہے۔ وہ ربط خود سے تو نہیں بن سکتا نا۔ نظام ایک چیز کو خود تشکیل دے سکتا ہے، لیکن اس چیز میں اتنا شعور پیدا کر دینا کہ اس میں اور انسان میں اتنی ہم آہنگی ہو جائے، وہ ایک اندھا نظام کیسے کر سکتا ہے؟ اسی طرح دن کو لے لے کہ دن کو اللہ نے روشن بنایا۔ دن کی نیند اور رات کی نیند میں فرق ہوتا ہے۔ دن کی نیند انسان کو جسمانی طور پر وہ سکون آرام نہیں دیتی جو رات کی نیند دیتی ہے۔ اسی طرح دن کو اللہ نے چلنے پھرنے کے لیے بنایا، اس میں انسان کو موقع دیے کہ وہ کام کرے۔ تو ان تمام تر نشانیوں پر جب ایک بندہ غور کرتا ہے تو اسے خود پتہ چلتا ہے کہ یہ نظام خود سے نہیں بنا، کسی بنانے والے نے بنایا ہے، اور بنانے والا کوئی بے جان چیز نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کہ بس خود سے بن گیا، یا کوئی اندھا اور بہرا بنانے والا ہے، بلکہ بنانے والا خالق اور مالک ہے، علیم اور خبیر ہے، اور ان تمام صفات کا حامل ہے جو یہاں قرآن کریم میں بیان ہو رہی ہے۔